الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفال وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ معرضون۔ ترجمہ: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ جن لوگوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں وہ ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی ہو اور سچی تڑپ ہو اور نور ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو۔ جو قوم طلب حق کی روح سے یکسر خالی ہو چکی اور اس طرح خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اپنے ہاتھ برباد کر چکی، رفتہ رفتہ اس میں قبول حق کی لیاقت و استعداد بھی نہیں رہتی۔ جیسے کہ آنکھ جو ہے اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اگر آنکھ کے اوپر سال کے لیے پٹی باندھ دی جائے تو یہ دیکھنے کی صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی اور انسان آنکھ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ بالکل یہی حال جو ہے وہ باطنی یا روحانی آنکھ کا ہے کہ اگر اس سے سچ جو ہے وہ نہ دیکھا جائے اور سچ کو جو ہے جھٹلاتے رہا جائے تو پھر وہ سچ دیکھنے کی صلاحیت کھو دے گی۔ لہٰذا یہی چیز کانوں پر بھی آتی ہے کہ اگر حق سننے کی جو ہے انسان اپنی صلاحیت کو استعمال نہ کرے اور سچ سن کر جو ہے وہ گونگا بنا رہے اور کچھ اس پر عمل نہ کرے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پاس سچی بات آئے گی، حق بات آئے گی، لیکن وہ سن نہیں پائے گا، سمجھ نہیں پائے گا۔ اس طرح سے یہ تمام صلاحیتیں طبعی طور پر فزیکلی بھی ختم ہو سکتی ہیں اگر یوز نہ کی جائیں، بالکل اسی طرح سے یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اسپریچولی یا روحانی طور پر بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ استعمال نہ کی جائیں۔ لہٰذا انسان کا جو کان ہے وہ ایک تو فزیکل ساؤنڈ سننے والا ہے اور دوسرا اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر جو ہے بات کو سچ اور جھوٹ جانے اور اس پر اس کے لحاظ سے عمل کرے۔ لہذا جو لوگ حق بات کو سن کر جھٹلاتے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے حق بات ان کے دل و دماغ پر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنی تمام فیکلٹیز کو لوز کر دیتے ہیں اور پھر حق دیکھ کر بھی ان کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قبول خیر و ہدایت کی لیاقت نہیں دیکھی، اگر ان میں کچھ بھی لیاقت دیکھتا تو اپنی عادت کے موافق ضرور ان کو اپنی آیتیں سنا کر سمجھا دیتا۔ باقی بحالت موجودہ اگر انہیں آیات سنا اور سمجھا بھی جائیں تو یہ ضدی اور معاند لوگ سمجھ کر بھی تسلیم اور قبول کرنے والے نہیں۔ پچھلی آیت میں ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو جو آنکھ، کان اور دوسری فیکلٹیز دی گئی ہیں وہ ان کو بیسک لیول پر یوز کرتے ہیں اور ان کے پاس استعداد ہی نہیں کہ وہ اس کو اعلیٰ لیول پر، دل و دماغ کے لیول پر بھی یوز کریں۔ لہذا جو انسان جانوروں کے لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے جو سینسز ہیں ان کو جانوروں کی طرح یوز کر رہے ہیں، محض جانوروں کی طرح، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو اپنی آنکھوں، کانوں، زبانوں وغیرہ کو حق پہچاننے اور حق پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔